بہنیں کتنا پیار کرتی ہیں. اگر بہن ہماری غریب ہے نا تو اس کو عید دینی ہے، اس کو عید ضرور ملنا. اگر ناراضگی ہے تو ناراضگی ختم کریں. یہ عید بار بار نہیں آتی، کیا پتہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ عید کا موقع آتا ہے نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے بہن کی جو نظر ہوتی ہے نا ہمیشہ دروازہ دیکھتی ہے، راستہ دیکھتی ہے کہ میرا بھائی آئے گا، مجھے عید دینے آئے گا. اور پتہ ہے یہ میں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ اتنا کوئی بھی ہستی جو ہے نا دعا نہیں کرتی. اگر بیوی کو کپڑے لے کے دو گے نا وہ پتہ کیا کہے گی، وہ کہے گی تیرا حق تھا لے کے دیا، کوئی احسان تھوڑی کیا. بچوں کو لے کے دو گے نا بچے بھی یہی کہیں گے ابا تو نہیں لے کے دینا تھا، تو نہ لے کے دیتا کس نے دینے تھے، تیرا حق تھا تو نے لے کے دیے. لیکن ایک بہن ہے اگر اس کو عید دے کے آؤ نا، چاہے وہ ایک جوڑا ہی کیوں نہ، چاہے وہ ایک چھوٹا سا شاپر ہی کیوں نہ جس میں تھوڑی بہت چیزیں رکھی ہوں، عید دینے آئے، بہن کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پورے محلے کو اکٹھا کروں اور میں اپنے بھائی کی عید کو جو ہے نا وہ ٹیبل پہ سجا کے لوگوں کو دکھاؤں، دیکھو آج میرا بھائی مجھے عید دینے آیا. اچھی بات کہنا، درگزر کرنا، یہ اس صدقہ کرنے والے سے یا اس صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ جو صدقہ کرنے کے بعد لوگوں کو یا جن پہ احسان کیا وہ ان کو سناتا ہو یا ان کو ستاتا ہو. دور حاضر میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے، دور حاضر میں سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ یہ ہے کہ انسان درگزر کر جائے. دور حاضر میں یہ مائک کی آواز تھوڑی کم کریں، مائک کی آواز تھوڑی سی کم کریں. دور حاضر میں جہاں ہر دوسرا بندہ تیری اور میری کے چکر میں ہے، ہر دوسرا بندہ اس دور میں جس کے پاس تھوڑا بہت اقتدار ہے، جس کے پاس تھوڑی بہت طاقت ہے یا جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہے، اس نے یوں سمجھ لیا کہ سب کچھ ہی میں ہوں، اور اس نے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ میرے آگے کوئی بھی بندہ ٹک نہیں سکتا. کہ یہ بات اور یہ سوچ جو ہے ایک ناقص اور انسان کو تباہ و برباد کرنے والی سوچ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سے پہلے نا ایک قوم گزری ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، یہ تو صرف حضور کا کرم ہے، ان کی ذات کی برکت ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہونے کا جو ہمیں شرف ملا یہ صرف اس کی برکات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سے پہلے ایک امت جس کو قوم سمود اور قوم عاد کہا جاتا ہے، یہ اتنا طاقتور قوم تھی اور اتنا اللہ نے ان کو جرات اور بہادری عطا کر رکھی تھی کہ یہ زمین پر رہنا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے تھے. آج جس زمین کے ٹکڑے کے پیچھے ہم لڑ رہے ہیں، آج جس زمین کے پیچھے ہم بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، باپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بہنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ زمین تو لکھا ہے کہ وہ جو قوم تھی نا، قوم سمود اور قوم عاد، وہ زمین پر رہنا اپنی توہین سمجھتی تھی. وہ قوم تھی، وہ پہاڑوں میں رہتی تھی، صرف رہتی نہیں تھی، پہاڑوں کے سینوں کو چیر کے اس کے اندر اپنے گھر بناتی تھی. آج بھی اگر آپ عرب ممالک والی سائڈ پہ جائیں، مصر میں جائیں، ادھر ابھی بھی جو ہے نا پہاڑوں میں بنے ہوئے گھر موجود ہیں. اب خود سوچیں کہ ایک پتھر ہم سے نہیں رگڑا جاتا، ہاتھ سے ٹائم لگتا ہے، تو وہ پتھروں کے پہاڑوں کے سینوں کو چیر کے اس کے اندر اپنے گھر بناتے تھے. وہ قوم تھی، اتنا اللہ نے طاقت دے رکھی تھی. اور ہمارا بچہ جو ہے وہ 16 سال اوس عمر جو ہے 18 سال بالغ ہو جاتا ہے. ان کا بچہ جو ہے 1400 سال بعد جا کے بالغ ہوتا تھا. اتنا ان کی عمریں ہوتی تھی اور قد ان کے ہماری سوچ سے بھی بالا تر.
اتنا بڑے بڑے قد آور تھے وہ، بہت بڑے بڑے قد، اور اتنا طاقت تھی ان کے پاس کہ زمین و آسمان نے دیکھا ان کو، اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. ہمارا تو دور کچھ بھی نہیں ہے. ہم دیکھیں نا، ہمارے پاس پیسے جو ہیں یہ کاغذ کے ہیں، سکے کے ہیں. ہمارے پاس سونے کی دھات ہے بس، اور سونا بھی کوئی بندہ سامنے لے کے نہیں پھرتا، سب نے چھپا کے اور بینک میں جمع کروا کے رکھا ہے. تو یہ تو ہمارا یہ والا دور ہے کہ ہمارے پاس پیسے جو ہیں وہ کاغذ کے ہیں. زمین و آسمان نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جس میں پیسے جو ہے وہ سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے. وہ دور زمین و آسمان نے دیکھا. یہ قوم جو تھی یہ وہ قوم تھی کہ جن کے پاس پیسے جو ہے وہ سونے کی شکل میں موجود تھے. سونا خرید و فروخت جیسے کرتے تھے تو بدلے میں سونا دیتے تھے. وہ دور تھا. تو زمین و آسمان نے ان کو بھی دیکھا. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا طاقتور، اتنا قد آور اور پہاڑوں کے سینوں میں گھر بنانے والے، سونا اور چاندی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والے نہیں رہے، چلے گئے، نام و نشان بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں بھلا دیا جائے گا. صرف بھلایا نہیں جائے گا، یوں بھلا دیا جائے گا کہ جیسے تم تھے ہی نہیں. یوں بھلا دیا جائے گا. ایک وقت آئے گا ہم میں سے پتہ نہیں کون چلا جائے اور ہم باقی دیکھیں گے کہ اس کو یاد بھی نہیں کرے گا کوئی. ختم ہو جائے گا سب کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درگزر کرنا، اچھی بات کرنا، یہ صدقے سے بھی زیادہ اچھا ہے. اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تمہارے پاس آیا، کوئی روتا ہوا آیا، تو تم نے اس کو حوصلہ دیا، سہارا دیا، اور اس روتے ہوئے کو ہنسا دیا، خوش کر دیا، تو یہ تمہارا صدقہ کرنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے. لیکن آج کسی کے اندر طبیعت میں ٹھہراؤ ہی نہیں ہے. آج کسی کے پاس وہ جرت ہی نہیں ہے، کسی کے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ آئے، وہ غلط بات کرے، وہ گالی دے اور ہم بدلے میں خاموش رہیں. یہ حوصلہ ہی نہیں ہے کسی کے اندر. حالانکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے نا، صبر جو برداشت کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا نا تو بدلے میں رب تعالیٰ کی ذات نہ ملتی. صبر کرنا بڑا مشکل ہے، اور خاص کر اس وقت کہ جب ہمارے پاس اختیار بھی ہو، طاقت بھی ہو، ہم بدلہ بھی لے سکتے ہو، لیکن ہم نہ لیں. ہم کیا کریں؟ معاف کر دیں. ہم کیا کریں؟ صبر کریں. ہم کیا کریں؟ اس کو چھوڑ دیں کہ بھائی چاہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے رب کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا. تو یہ ایمان کا وہ درجہ ہے کہ جس پر انسان کامل مومن اور اکمل انسان بن جاتا ہے. اب دیکھیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر اس روح زمین پر کسی کے پاس بھی اختیار نہیں تھے کہ جتنا کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار دیے گئے، اس سے زیادہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں جتنا کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے گئے. اگر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اتنا اختیار ہونے کے باوجود بھی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف کرنا، درگزر کرنا، صبر کرنا، اس کو اگر اہمیت دی ہے نا تو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی بات ضرور ہے. سمجھ لیں کہ اس کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے. آواز کم کریں ابھی بھی، اندر کی مائک کی آواز کم کریں تھوڑی. تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے اندر کی. تو جو بندہ معاف کرے گا، جو بندہ درگزر کرے گا، بس ٹھیک ہے، اس کو بدلے میں رب تعالیٰ کی ذات ملے گی.
آج ہم اللہ کی ذات کو ڈھونڈتے ہیں کہاں؟ مدینے میں. کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ مکے میں. لیکن رب تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کہیں جاننے کی ضرورت نہیں. پتہ ہے رب تعالیٰ کی ذات کہاں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر رب کو ڈھونڈنا ہے نا، رب کو، تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو. جن کے دل لوگ توڑ دیتے ہیں نا، جن کو لوگ اذیتیں دیتے ہیں، رات دن رلاتے ہیں، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے. جب انسان سوچیں ذرا یار اس وقت کو کہ دل ایک دم ٹوٹ چکا ہو اور دنیا سے امیدیں ختم ہو گئی ہو، ہر بندے نے دل توڑا ہو، اور اس بندے نے دل توڑا ہو جس سے امیدیں ہی بہت زیادہ، اس نے دل توڑا ہو، تو پھر انسان جب بالکل چور چور ہو جاتا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، ہر طرف سے امیدیں دم توڑ جاتی ہیں. جب ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ لوگ رب تعالیٰ کے دروازے پہ آ کے سر کو جھکا کے رب تعالیٰ کے سامنے رو کے مانگتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے کہ انسان کو کیوں بنا رہے ہو، تم کہتے تھے کہ ہم تو تمہاری تصویر بیان کرنے کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے، ہم تو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، پھر انسانوں کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو پھر رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، آج اس کے اوپر مصیبت پڑی نا، یہ کسی دنیا دار کے دروازے پہ نہیں گیا، بلکہ یہ میرے دروازے پہ آیا. اس کا دل ٹوٹا نا تو یہ دنیا والوں سے امیدیں نہیں لگا کے بیٹھا، یہ سیدھا میرے پاس آیا، اور اس نے آ کر یہی امید اور یہی آس لے کر میرے دروازے پہ دامن پھیلایا کہ یہاں سے ہی خیر ملنی ہے، کہیں اور سے نہیں ملنی. تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو دنیا سوئی ہوئی ہے، لیکن یہ میرا بندہ جس کو اس بات کا مکمل اطمینان ہے کہ میرا رب سنے گا اور میرا رب اس کا مداوع بھی کرے گا، یہ میرے پاس آیا، اس نے میرے سر پہ، میرے در پہ سر کو جھکایا، اس نے مجھ سے امیدیں وابستہ کی، اس نے مجھ سے مانگا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندے نے، یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر امید بڑھی ہے، یہ بات جو ہے نا ہم کرتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے دروازے پہ، اللہ کے در پہ امید بڑھی ہے. امید نہیں لگانی، امید نہیں لگانی. کسی بزرگوں نے پوچھا نا کسی سے، یار کیا توقعات ہیں تیری اللہ سے، کیا خواہشات ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جی اللہ کے دروازے پہ امید ہی پڑی ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کلمہ پڑھ اور دوبارہ مسلمان ہو. تو دار اسلام سے خارج ہو گیا. کہنے لگے حضرت میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے تو یہ کہا کہ میری اللہ پہ امید ہے، اللہ کی ذات پہ مجھے پوری امید ہے. وہ کہنے لگے نام اللہ کا لیتے ہو، ذات اللہ کی ہو، اور صرف امیدیں باندھی ہیں. امیدیں تو ٹوٹ جاتی ہیں، امید تو لوگوں سے باندھی جاتی ہے، اللہ سے امید نہیں باندھنی چاہیے. جب بھی بات کریں پتہ کیا کہنا ہے؟ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، مجھے امید نہیں. مجھے اللہ کی ذات پہ کیا ہے؟ یقین ہے، اور میرا رب میری بات کو سنے گا اور مجھے وہ چیز عطا کرے گا جو میں مانگتا ہوں. مجھے رب تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے، امید نہیں. سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. بھائی اللہ کے دروازے پہ آئے ہو، احکم الحاکمین کے دروازے پر آئے ہو، سر جھکائے بیٹھے اور صرف امید لگا لی. امید نہیں، یقین رکھنا ہے. اگر کسی نے زیادتی کر دی تو اللہ پہ چھوڑ دو، کسی نے گالی دے دی اللہ پہ چھوڑ دو، کسی نے ناحق تمہارا کچھ مار لیا تو اللہ پہ چھوڑ دو. آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حدیث کا، کہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کا ناحق 1 ٹکا مارے، 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں، 1 اٹھنی چونی نہیں، 1 ٹکا،
بالکل لو لیول پہ، جس کے نیچے کوئی کرنسی کوئی چیز جاتی نہیں ہے، 1 ٹکا، بالکل چھوٹی سی چیز۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کا ناحق 1 ٹکا مارے گا نا، قیامت کے روز اللہ رب العزت اگر اس نے اپنا حق مانگ لیا تو جس نے مارا ہوگا اس سے اللہ رب العزت 700 نمازیں وہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں گی، اللہ رب العزت اس سے لے کر اس بندے کو دے گا جس کا حق مارا ہوگا۔ تو ہم کتنا حق مار کے بیٹھے ہیں، کتنا لوگوں کے مال کو بٹور کے بیٹھے ہیں، کتنا لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھے گئے، تو پھر ہماری تو پتہ نہیں نمازیں بھی 700 نکلیں تو بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوڑنے والے بننا، توڑنے والے نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی کینچی ہے گھر میں؟ کہنے لگے نہیں، کینچی نہیں رکھتے ہم گھر میں۔ اب تو ضرورت ہے، ہر ایک گھر کی ہوتی ہے، لیکن یہ ان کا ایک تقویٰ تھا۔ پوچھا کہ کینچی مل جائے گی؟ کہنے لگے نہیں، کینچی نہیں رکھتے ہم گھر میں۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کو سوئی کی ضرورت پڑی، سوئی مانگی، کہنے لگے سوئی ہے، کہنے یار کینچی نہیں ملی، سوئی مل گئی۔ تو پھر وہ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے یار کینچی سے نا مجھے نفرت ہے، کینچی کاٹتی ہے اس لیے مجھے اچھی نہیں لگتی، سوئی جو ہے نا یہ جوڑتی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے کو رفو کرتی ہے، واپس ریپیئر کرتی ہے، اس لیے مجھے سوئی پسند ہے، کینچی نہیں۔ یار ہم کہاں چلے گئے؟ وہ کیسے مسلمان تھے صحابہ کرام کہ ایک جنگ کے موقع پر نا صحابہ کرام تھے، میرے خیال سے 17 کے قریب تھے یا 15 کے قریب تھے، غالباً اتنا تعداد تھی، میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو حالت کچھ یوں ہوئی کہ پانی کی شدت محسوس ہو گئی جنگ کے دوران، اور اتنا شدت کہ اگر پانی نہ ملتا تو جان نکل جاتی، اتنا شدت۔ اب ذرا اس روایت کی خوبصورتی کو اور اثار کو چیک کریے گا کہ صحابہ کرام کیسے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 16 سے 17 صحابہ کرام تھے غالباً بیٹھے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملتا نا تو مر جائے، شہادت کا رتبہ حاصل کر جائے۔ 1 پیالہ پانی کا ملا، 1 پہلے صحابی کو ملا، انہوں نے پیا نہیں، اور پتہ ہے کیا کیا کہ میرے ساتھ والا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، انہوں نے وہ پیالہ آگے پہنچا دیا، آگے پاس کیا کہ میں نے نہیں پینا، میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے وہ پیے۔ دوسرے صحابی کے پاس وہ پیالہ گیا نا تو انہوں نے نہیں پیا، انہوں نے تیسرے صحابی کو دیا۔ المختصر کے چلتے چلتے نا آخری صحابی کے پاس پہنچ گیا پیالہ، پیا نہیں کسی نے، جان حلق تک پہنچی ہوئی ہے اور پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ کہ میرا جو بھائی ہے نا وہ مجھ سے زیادہ جو ہے پیاسا ہے، اس نے پی لیا، میں نے بھی پی لیا، یہ محبت۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جب پیالہ چلتے چلتے 17 صحابہ کرام آخری صحابی تک پہنچا نا تو آخری صحابی نے بھی نہیں پیا، انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا یار آپ میرے سے زیادہ پیاسے، جو پہلے نمبر پہ بیٹھا ہے نا میرا دوست، میرا بھائی، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اس کو پلاؤ۔ تو جب پیالہ پہلے نمبر سے چلا تھا نا سارے کے سارے حیات تھے، وہ چلتا گیا چلتا گیا، جب آخری صحابی تک پہنچا نا جیسے جیسے واپس لوٹتا آیا نا ایک ایک کر کے صحابی جو ہے نا وہ جام شہادت نوش کرتا گیا اور رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ پانی نہیں پیا، یہ نہیں کہ طلب نہیں تھی، طلب تھی۔ کیوں نہیں پیا؟ کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ اس چیز کا طالب ہے، اس کو میرے سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ بتائیں یار آج وہ مسلمان یا آج وہ اثار، وہ محبت، وہ بھائی چارہ کہاں گیا؟ صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ جناب ہم نے تو غریبوں کا سورج ہی مار لیا، ہم نے تو غریبوں کا سورج ہی مار لیا۔ جن کے مکان اونچے ہیں سورج چھپ گیا، جن کے مکان اونچے ہیں وہ غریبوں کی ہوا بھی کھا گئے، ٹھنڈی ہوا بھی ان کو میسر نہیں، سردیوں میں دھوپ بھی ان کو میسر نہیں۔ ہم تو یہاں تک پہنچ گئے،
ہم نے اور کیا کسی کے ساتھ احسار کرنا، ہم نے اور کیا کسی کے ساتھ محبت کرنی، ہم نے اور کیا کسی کو حق دینا. ہم نے تو غریبوں کے حصے میں آنے والی دھوپ بھی ان سے چھین لی، غریبوں کے حصے میں آنے والی ٹھنڈی ہوا بھی ہم نے ان سے چھین لی. ہم کیا احسار کریں گے، ہم کیا محبت کریں گے؟ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے حق بیان کر رہے تھے، اور اتنا حق بیان کیے کہ ہم اتنا اندیشہ ہو گیا ہمیں، اور ہم سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمسایوں کو وراثت میں شامل نہ کر دے. اتنا حق بیان کیے، اور آج ہمارا ہمسایہ ہم سے تنگ ہے. کاہے کا ہمارا روزہ، ہم نے تو صرف بھوک کاٹی ہے. روزہ رکھا اور سارا دن گلی چوراہوں میں بیٹھے رہے، اور روزہ رکھا اور سارا دن گانے باجے سنتے رہے، اور روزہ رکھا سارا دن جھوٹ بولتے رہے، اور روزہ رکھا سارا دن سوئے رہے. یہ روزہ نہیں ہے. یقین مانے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ رب العزت کو نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے استغفار کی ضرورت ہے. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی کرنا ہے نا، ہم نے اپنے لیے کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مامور فرماتا ہے رمضان کے آخری دن تک وہ فرشتہ اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے جس نے ایک پہلا روزہ رکھا. یہ تو پہلے روزے کی شان ہے، تو جو مکمل روزے رکھتا ہو اس کی کیا شان ہوگی. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی میرے خیال سے 16واں روزہ ہو گیا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، رمضان شروع ہوا تھا، ختم ہونے کے بھی قریب چلا گیا. آیا تو خوشیاں لے کے، جائے گا غم دے کے. اور یہ غم تو ان کو ہوگا نا جنہوں نے روزے رکھے، غم تو ان کو ہوگا نا جن کو اس کے آنے کی جو ہے نا وہ انتظار تھا شدت سے. اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اعتکاف ضرور بیٹھنا ہے. سال میں نہیں تو 3 سال بعد، 4 سال بعد ایک دن رکھنا ہے. ایک ایسا موقع یا وقت رکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے. اگر نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور اعتکاف بیٹھنا ہے، زندگی میں ضرور. یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں کہ جی اعتکاف نہیں، یہ وہ نہیں نا، زندگی میں ایک بار اعتکاف ضرور بیٹھنا ہے. پتہ ہے اس کا کتنا بڑی فضیلت ہے. آخری 10 دن جو ہیں اس کے بارے میں کیوں فرمایا گیا کہ اس میں اعتکاف بیٹھو؟ اس میں شب قدر ملتی ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جتنا بھی گھر والے تھے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آخری 10 دن نا، آخری 10 دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی رات کو جاگتے تھے اور ہمیں بھی جگاتے تھے. ہمیں اس سنت پہ عمل کرنا ہے. آخری 10 دن خود بھی جاگنا ہے اور گھر والوں کو جگا کے شب قدر تلاش کرنی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری دنوں میں مسجد میں قیام کرنا ہے، اعتکاف پہ بیٹھنا ہے. پتہ اس کا کتنا ثواب ہے؟ اس کا ثواب اتنا ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھے اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے، مطلب دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے ساتھ گپے لگانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور نیت کیا ہو کہ شب قدر ڈھونڈنی ہے، شب قدر ڈھونڈنی ہے. وہ اعتکاف بیٹھے. کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس اعتکاف بیٹھنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں جتنا فاصلہ جو ہے نا وہ پیدا فرما دیتا ہے. 3 خندقوں جتنا. اور ایک خندق کا فاصلہ پتہ ہے کتنا ہے؟ زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے ایک خندق کا. اب زمین سے آسمان کتنا دور ہے کسی کو نہیں پتہ. آسمان کی بلندیوں کو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر جتنا بھی بندے ہیں کوئی بھی آسمان کی بلندی کو نہیں پہنچ سکا. ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے. تو جو بندہ ایک دن کا اعتکاف بیٹھے، ایک دن، تو رب تعالیٰ 3 خندقوں جتنا
اس بندے کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف، مطلب 3 مرتبہ زمین و آسمان کی پیمائش کی جائے، اعتکاف کرنے والے کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ ہر سال اعتکاف بیٹھے اس کی تو شان ہی کچھ نرالی ہوگی۔ یہ اعتکاف میں کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ شب قدر کی تلاش کے لیے، شب قدر کو ڈھونڈنا ہے، اور جس کو شب قدر مل گئی سمجھ لے اس کو رمضان کی ساری برکات نصیب ہو گئی۔ اب اس رمضان کو آخری دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آخری 10 دن جو ہے، جس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مسجدوں میں بیٹھتے، اپنے آپ کو مسجدوں میں موقوف کرتے، روکتے، عبادات کرتے۔ رمضان پورے میں ویسے عبادت کرنی چاہیے، لیکن آخری 10 دنوں میں زیادہ ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نے خریداری کرنی ہے تو ابھی کر لیں۔ آخری 10 دنوں میں بازار نہیں رہنا، اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم کیا کرتے؟ آخری 10 دنوں میں شاپنگیں چل رہی ہیں۔ جس لمحے میں، جس وقت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر عبادت کرنی چاہیے تھی، رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنا چاہیے تھا، ہم نے اس میں کیا کیا؟ بازاروں کا رخ کیا اور وقت ضائع کر دیا۔ ایک یہ چیز، اعتکاف لازمی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ استطاعت ہے، آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو اعتکاف لازمی بیٹھنا ہے۔ اگر آپ گھر پہ اکیلے ہیں پھر مجبوری ہے۔ اگر آپ کے گھر کو سنبھالنے والا آپ کا بھائی ہے، اگر آپ 4-5 بھائی ہیں اور گھر میں رہتے ہیں، ایک آدھا بھائی ضرور بیٹھے اعتکاف میں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات، فطرانہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارے دین کی، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فطرانے کو اس لیے لازم کیا کہ جو غریب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، اور سب سے زیادہ مستحق جو ہے ہمارے فطرانے کے، ہمارے صدقات کے، ہمارے زکوٰۃ کے، وہ ہمارے قریبی ہیں، بعد میں دور کے۔ اگر ہمارے کسی بہن بھائی کو فطرانہ لگتا ہے تو بھائی پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر اس کو یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ فطرانے کے پیسے، اس کو یہ نہیں کہنا یہ زکوٰۃ کے پیسے، اس کو یہ نہیں کہنا یہ صدقے کے پیسے، بلکہ اس کو جا کے کہنا یہ میری طرف سے میرے بھتیجوں کے لیے یا میرے بھانجوں کے لیے یہ عید کا تحفہ ہے، ان کو کپڑے لے کے دینا۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا بھائی ہمیں فطرانہ دینے آیا، نہیں۔ 300 روپیہ ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے، چاہے چھوٹا بندہ ہے، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، چاہے ایک دن کا بچہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بزرگ ہے، 300 روپیہ جو ہے فطرانہ ایک بندے کا بنتا ہے اور دینا ہے۔ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جس کے اوپر فطرانہ بنتا ہے، اس کو چاہیے کہ ابھی، یہ نہیں کہ عید کے دن، اگر ابھی دے گے نا کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر ہمارے بہن بھائی مستحق ہے نا تو ان کو فطرانہ دینا ہے۔ کہتا ہے بہنیں کتنا پیار کرتی ہیں، اگر بہن ہماری غریب ہے نا تو اس کو عید دینی ہے، اس کو عید ضرور ملنا۔ اگر ناراض گیا تو ناراضگی ختم کرے۔ یہ عید بار بار نہیں آتی، کیا پتہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ عید کا موقع آتا ہے نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے بہن کی جو نظر ہوتی ہے نا، ہمیشہ دروازہ دیکھتی ہے، راستہ دیکھتی ہے کہ میرا بھائی آئے گا، مجھے عید دینے آئے گا۔ اور پتہ ہے یہ میں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ اتنا کوئی بھی ہستی جو ہے نا دعا نہیں کرتی۔ اگر بیوی کو کپڑے لے کے دو گے نا، وہ پتہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی تیرا حق تھا، لے کے دیا، کوئی احسان تھوڑی کیا۔ بچوں کو لے کے دو گے نا، بچے بھی یہی کہیں گے ابا تو نہیں لے کے دینا تھا، تو نہ لے کے دیتا، کس نے دینے تھے، تیرا حق تھا، تو نے لے کے دیے۔ لیکن ایک بہن ہے، اگر اس کو عید دے کے آؤ نا، چاہے وہ ایک جوڑا ہی کیوں نہ، چاہے وہ ایک چھوٹا سا شاپر ہی کیوں نہ جس میں تھوڑی بہت چیزیں رکھی ہوں، عید دینے آئے، بہن کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پورے محلے کو اکٹھا کروں اور میں اپنے بھائی کی عید کو جو ہے نا وہ ٹیبل پہ سجا کے لوگوں کو دکھاؤں، دیکھو آج میرا بھائی مجھے عید دینے آیا۔ یہ وہ ہماری بہن ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ہماری وہ کپڑوں کا خیال رکھتی تھی، ہماری پاکی پلیدگی کا خیال کرتی تھی۔ بھائی کیا ہو گیا آج ہم نے اپنے بچوں کو اپنی بہنوں سے دور کر دیا؟ ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا کہ جتنا بھی فساد ہے تیری پھوپھو نے ڈالے۔ نہیں یار،
پھپھو تو وہ ہے جو دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے ویر کو بیٹا دے، میرے ویر کو بچے دے، تو دعائیں کرتی ہے کہ میرے بھائی کے گھر اولاد ہو، وہ اٹھاتی ہے، وہ ناز نخرے اٹھاتی ہے. یار پھپھو دشمن نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کیوں دشمن بنا دیا گیا. بہن تو بڑی دعائیں کرتی ہے. اور میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ حقیقت بات ہے کہ جتنا ایک بہن اپنے بھائی کے حق میں رو رو کے دعا کرتی ہے نا، دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دعا کرتی. اگر بہن کو پتہ لگ جائے نا کہ میرا بھائی اس وقت پریشان ہے، میرا بھائی اس وقت مشکل میں ہے، اور پھر مصلے کو پکڑ لیتی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں روتی ہے. وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ میرا بھائی اس وقت پریشان ہے، یا اللہ میری ساری خوشیاں میرے بھائی کو لگا دے، لیکن میرا بھائی پریشان نہ ہو. بہن تڑپ جاتی ہے یار. اور ہم نے اسی بہن کو اپنا دشمن بنا لیا، ہم نے اسی پھپھو کو اپنا دشمن بنا لیا جس نے ہمارے پیدا ہونے کے لیے اتنا دعائیں کی، اتنا منتیں مانی کہ میرا بھتیجا ہوگا، میری بھتیجی ہوگی، میں اس کے یہ ناز نخرے اٹھاؤں گی. ہم نے انہیں کے ساتھ لڑائی ڈال لی. میرے بھائیو، میں یہ آپ کو دست بستہ یہ بات کرتا ہوں، اگر بہنوں کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے نا تو اس کو ختم کر لیں. بہن دنیا کی وہ انمول چیز ہے کہ اس کے جیسا پیار آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا، چاہے جیسی بھی ہے. ہماری بہن ہے یار، چاہے جیسی بھی ہے، ہماری پھپھو ہے، اس نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. اور کوشش کرنا اس رمضان، کوشش کرنا کہ اگر پھپھو ہے تو اس کو عیدی دینے جانا ہے، اگر بہن ہے تو اس کو عیدی دینی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو بڑے دھوم دھام کے ساتھ جانا ہے اور بتاتے جانا ہے کہ میں اپنی بہن کو عید دینے جا رہا ہوں، خبردار کسی بندے نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو. کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی ہے مجھے کچھ نہیں پتہ، مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ہمشیرہ ہے. کتنا خوبصورت لفظ ہے نا، ہمشیرہ. میں نے اپنی بہن کو عید دینی ہے، کوشش کرنی ہے. اگر لڑائی جھگڑا ہے، کوئی ناراضگی ختم کرے، عید ضرور دینی ہے. اور عید سے پہلے جانا ہے، انہی دنوں میں چکر لگائے، بہن کو جا کے ملے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگر آپ لوگ اپنی بہنوں کو عید دے کر آؤ گے، بعد میں اس کے آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں نے عید دی ہے اور میری بہن نے میرے لیے دعا کی اور اللہ نے مجھے رنگ لگائے ہیں. کوشش کرنی ہے بہنوں کو ملنا ہے، گھر جا کے ملنا ہے، بھیجنی نہیں. دروازے تک جانا ہے، اندر تک جانا ہے، مل کے آنا ہے، زور سے ملنا ہے، سارے گلے شکوے دور کرنے ہیں، پیار محبت کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنی ہے. اور اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی مستحق ہے تو فطرانہ سب سے پہلے انہی کو دینا ہے، پھر کسی اور کو دینا ہے. اور فطرانہ 301 بندے کا ہے. یہ عید کا انتظار نہیں کرنا کہ عید آئے گی تب ہی دیں گے. اور جتنا بھی بندے روزے رکھ رہے ہیں اور وہ صاحب استطاعت ہیں، وہ فطرانہ دے سکتے ہیں. اگر وہ فطرانہ نہیں دیں گے تو ان کے روزے جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے. اگر فطرانہ ادا کر دیا تو وہ ہمارے روزے جو ہیں وہ درجہ مقبولیت کو پہنچ جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا